السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ ابھی جو ویڈیو آپ نے مختصراً ملاحظہ کی، یہ اس بھارتی آہو فغاں کا ایک مختصر سا احوال ہے جو اس وقت ہندوستان میں ہاہاکار مچائے ہوئے ہے۔ عسکری محاذ پر جو ذلت، جو رسوائی بھارت کا حالیہ دنوں میں مقدر بنی، آپریشن بنیان مرصوص نے آپریشن سندور کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد پاکستان کے پارلیمانی وفد نے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں نریندر مودی کا جو حجامت بنائی، اس کے بعد پے در پے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مودی مہاراج کو۔ اور آج اس وقت جب آپ سے شرف گفتگو حاصل کر رہا ہوں، پاکستان کو سلامتی کونسل میں الحمدللہ ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے۔ پاکستان 15 رکنی انسداد دہشت گردی کمیٹی کا شریک چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ گویا وہ ملک جسے بقول ہندوستان، بقول ہندو گودی میڈیا کے دہشت گردوں کی آماجگاہ اور نہ جانے کیا کیا بتایا جاتا پھر رہا تھا اب سے پہلے تک، اس ایک ملک کو انسداد دہشت گردی کمیٹی کا شریک چیئرمین بنانا عالمی برادری کا برسرعام یہ اعتراف کرنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا خود شکار ہے، نہ کہ دہشت گردی کا محرک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پے در پے پاکستان کی، پاکستانیوں کی، ریاست پاکستان کی اور عوام پاکستان کی جو ستائش، جو مدحت گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارا مقدر ہے، اب اسے دیکھ کر کے ایک تو ان سب خوشیوں کی عادت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دوسرے اب اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس بھی ہو رہا ہے۔ ثم الحمدللہ جناب، اس کے ساتھ ساتھ وہ پارلیمانی وفد جسے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہندوستان کو خاک چٹانے کا اعزاز حاصل ہوا، اب ہندوستانی سفارتی وفد کا احوال دیکھیے دوسری جانب کہ وہ ششی تھرور جو اپنی افلاطونی اور بقراتی بھری انگریزی میں دنیا سے جھوٹ بولتے پھر رہے تھے، اب ان کو ایک کوڑے دان کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے۔ اور ایسا کیوں کر ہوا ہے، اس کا احوال بتا رہی ہے ہماری یہ ویڈیو۔ جی ناظرین، جس طرح سے مودی مہاراج اپنا سیاہ زدہ ہوا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں پوری دنیا سے، اسی طرح سے نیو یارک میں اس ایک وفد کو پرو خالستان موومنٹ کے جو لوگ تھے، ان کے نعروں کے سبب کوڑے دان کے پیچھے چھپ کر کے اپنی جان بچانی پڑ گئی ہے۔ حالانکہ کوڑے دان نے اس حرکت کا کتنا برا منایا ہوگا یہ تو کوڑے دان ہی جانتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں مرزا اختیار بیگ صاحب بنفس نفیس تشریف فرمائے، تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد سے ہمیں عبداللہ گل صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نثار چیمہ صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ حسب روایت، حسب دستور اسٹوڈیو سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پھر عبداللہ گل صاحب کے پاس جائیں گے۔ تینوں معززین کو شو میں شرکت کی زحمت اٹھانے پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مرزا اختیار بیگ صاحب، حضور والا سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان کے پارلیمانی وفد کو جو الحمدللہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی وہ جو بہت ہی ثقیل قسم کی انگریزی ہے، وہ گورا تو سمجھ ہی لیتا ہے، اور گورے کو اس کی زبان میں یہ سمجھانا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے نہ کہ محرک، یہ بتانا کہ مودی جو ہے وہ نیتن یاہو کی کاپی ہے، یہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جو آپ نے الحمدللہ سکسیسفلی اچیو کیا۔ کیا کہیں گے؟ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ڈی این اے ہے، ان کی والدہ، پھر ان کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آپ کو یاد ہوگا سیکرٹری کونسل میں جو اسپیچ تھی جو پیپر پاڑ کے آئی تھی، اور پھر زرداری صاحب کے بھی تو آج میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ 4 جنریشن کو انہوں نے مختلف اوقات میں، لیکن بیک گراؤنڈ یونائٹڈ نیشن کے گرین ماربل وہی تھا جو اس بھٹو ڈائنسٹی
کہ مختلف ادوار میں وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی رہی ہے. اب سیریس نوٹ کی طرف تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب ایک سب سے مناسب ریپرزنٹیشن ان کو دی گئی, اور یہ نہ صرف موجودہ حکومت نے جس میں شہباز شریف صاحب تھے اور وہ نائب جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے بھی وقت اپنا بلاول بھٹو زر کا نام لیا, اور ان کے لحاظ سے ہی از دا بیسٹ چوائس. اور جو باقی بھی ڈیلیگیشن گئے تھے, ہینا ربانی خیر فارن منسٹر رہ چکی ہیں, شہری رحمان یونائٹڈ نیشن میں, اور یو ایس اے میں پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہیں, وہ اس جگہ کو, وہاں کی سائیکی کو, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے انداز کو بخوبی سمجھتی ہیں. تو ہم نے بڑی تیاری کر کے یہاں سے, میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, عرفان سمرو صاحب ڈائریکٹر ہیں جو بلاول صاحب کے وقت میں بھی تھے, ابھی میں مبارکباد کا میسیج دے کر آیا ہوں سیدھا آپ کے یہاں کہ وہ جو کو چیئر پرسن شپ ان کو ملی ہے, یہ بہت بہت بڑی کامیابی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک عہدہ ہے, لیکن وہ عہدہ جس کا ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا تھرو آؤٹ انڈیا سے. بھارت نے اس کو ہمارے خلاف تھرو آؤٹ استعمال کیا تھا, لیکن بلاول صاحب کی میں نے سبھی اسپیچز سنی ہیں, سیکورٹی کونسل والی بھی سنی ہے. انہوں نے بڑا سسٹمیٹکلی بتلایا کہ کس طرح ہم وکٹم ہیں جو ٹیررزم کی, کس طرح ہمارے 70-80 ہزار لوگ جو ہیں شہید کیے گئے, کس طرح ہمارے بلینز آف ڈالر کی اکانومی جو ہے وہ واشڈ آؤٹ ہو گئی دہشت گردی میں. یہ ہمارے جو انہوں نے کمپیریٹیو انالیسس دیا تھا غیر ملکی میڈیا کو کہ کون جھوٹ بولتا رہا ہے اب تک اپنے عوام سے, وہ جو تجزیہ انہوں نے کیا. ہاں, پھر انہوں نے بعد میں یہ اسٹیبلش کیا کہ ان حالات کو دیکھتے آپ بتلائیں جی کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون وکٹم ہے. بالکل. تو وہاں پہ ایک سناٹا تھا, کسی نے کوئی یہ جملہ نہیں کہا کہ تردید کر رہا ہوں, اور سب نے تصدیق کی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. 15 رکنی یعنی 15 ممالک کو آپ ایڈ کر رہے ہیں جو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں دنیا میں. وہ آپ کے ایک ماڈل بھی ہے کہ آپ نے وہ واحد ملک کے پاکستان جس نے دہشت گردی پہ جو مہم اس میں کامیابی حاصل کری. دہشت گردی کی جو پراکسی وار ہوتی ہے اس میں ہر ایک ملک کی بس کی بات نہیں, چاہے کتنی بڑی ٹیکنالوجی آپ کے پاس کہ اس پہ آپ قابو پا لیں. لیکن پاکستان نے اپنا تجربہ اور پھر وہ رشین وار اور اپنی جو لوکل ایکسپرٹیز ہیں ماشاءاللہ, ہمیں تو جنگوں کی عادت رہی ہے, اب تو یہ کہتے ہیں بھی اچھا لگ رہا ہے. عبداللہ گل صاحب کے پاس جاؤں گا. عبداللہ گل صاحب, سر میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. سر شو میں خیر مقدم ہے. جناب من, جب بھی آپ آتے ہیں کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو سر حضور ہفتے میں ہی صحیح 2-3 چکر لگا لیا کیجئے سر. پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے تو ہم نے آپ سے اپنی خوشیاں بانٹی تھیں. اس مرتبہ دیکھیے انسداد دہشت گردی کمیٹی کا شریک چیئرمین بننا ہمیں نصیب ہو گیا, اور وہ بھی تمام تر بھارتی تکڑ کے باوجود. حضور والا شروع ہو جائیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے اختیار بیگ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بھی بہت اچھی بات کی, اور میں اور میری پارٹی تحریک جوانان پاکستان جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں طارق فاطمی صاحب کو بھی, بلاول صاحب کو بھی, اور پاکستان کے کیس کو صحیح طرح سے پریزنٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر تقریر ہوئی ہمارے سابق وزرائے اعظم کی اور موجودہ وزیر اعظم کی, تو یہ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے ہم دیتے رہے. 151 پیج کا ڈوزیئر بلوچستان کے حوالے سے جس میں بھارتی انوالومنٹ تھی, ٹیررزم تھا, وہ ہم نواز شریف صاحب کے دور میں پیش کر چکے, اور دیگر دوروں کے اندر جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی. اصل بات یہ ہے کہ اس بار کیا فرق ہے. اس بار فرق یہ ہے کہ پاکستان ایک ہائر پیڈسٹل سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے, ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیت سے ہمکنار کیا, اور ہم اس ٹائم پہ من حیث ایک قوم, ایک ریاست, ایک حکومت, ایک افواج کے طور پر کٹھے ہو کے جو ہے ہم ایک اپنا بیانیہ کو لے کے چل رہے ہیں. جو پاکستان کے نقصانات ہوئے, کیا دنیا جو ہے وہ ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وار آن ٹیرر کے اوپر جو پاکستان کا کردار ہے, کیا خود امریکہ سمیت دنیا نے اس کو سراہا نہیں؟ لیکن زبانی کلامی سراہنا اور عملاً اس کے اوپر کچھ کرنا وہ ایک اور بات ہے. اب یہ جیسے ہمیں جو ہے وہ جس کمیٹی کا جو ہے وہ اس کے اندر رکن کیا گیا
گیا, ہمیں کو چیئرمین اس کا اس کی صدارت دی گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ تو فرنٹ لائن سٹیٹ ہے دہشت گردی کے خلاف, اور اس ملک کے اوپر جو ہے دہشت گردوں نے حملہ آور کیا. لیکن یہ دہشت گرد کون تھے, کہاں سے آئے؟ یہ دہشت گرد جو ہے پہلے روس کے ذریعے جو ہے جب سوویت یونین موجود تھا تب پیدا ہوئے اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے. اس میں رشین سپیٹنس بٹالین بھی تھیں, ان کے جو ہے اس زمانے کی خاڑ بھی تھی, اور بعد میں پھر NDS اور دیگر جو را اور موساد جیسی ایجنسیاں جو تھیں وہ شامل ہو گئیں. اور پھر امریکہ خود $10 بلین کا اسلحہ یہاں چھوڑ کے گیا. سارا ایڈم جو کہ ان کی CIA کی کاؤنٹر ٹیررزم ہیڈ تھیں, ان کا ایک پوڈ کاسٹ آیا جس کے اندر سارا ایڈم نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ پشتونستان بنانے کے لیے CIA کے اندر ایک سیل قائم کر دیا ہے. یہ بات کو نہ آج تک لینگلے نے جو ہے وہ ڈینائی کیا, نہ اس کو واشنگٹن کی طرف سے کوئی بھی اس کی تردید آئی. دوسری جانب جو ہے وہ $10 بلین پاکستان کا ٹوٹل دفاعی بجٹ جو ہے وہ تقریباً $7 بلین کا ہے. تو آپ دیکھیں $10 بلین کا اسلحہ چھوڑ جانا افغانستان میں یہ دانستہ نہیں ہے. اس لیے امریکہ کو اور باقی دنیا کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ پاکستان کس مصیبت سے گزر رہا ہے. لیکن دنیا کے کان تب کھڑے ہوئے کہ جب انڈیا کی جتنی بھی پراکسیز تھیں جن کو فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الخوارج کہا جا رہا ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے تھے, جن کے کہیں نہ کہیں پیچھے آشیرواد جو ہے طاغوتی طاقتوں کی موجود تھی, ان کو جب شکست ہوئی اور ان کو براہ راست جنگ کے اندر شکست ہوئی, اور جو انڈیا کا خواب تھا اور جو کہ مغرب کا بھی خواب تھا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈو پیسیفک ریجن کے لیے ان کو بنایا جائے, وہ جو ہے چکنا چور ہو گیا. اور بھارت کے اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پے در پہ جو بیانات دیے جس کے اندر ایپل کو جو ہے وہ وہاں انویسٹ کرنے سے روکا, اور اس ٹائم پہ FDIs کے مطابق تقریباً 9% لوگ جو ہیں جو انویسٹر تھے بھارت سے وہ چلے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مغرب ہے اس نے اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ان سب کے بعد نور العارفین صاحب, یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری جو اس ٹائم پہ سکسیس ہے یہ ایک ٹیمپرری فیز میں ہے, کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں کل کو یوکرین اور رشیا کا کوئی کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے, کوئی اور بات ہے, تو یہ موضوع جو ہے یہ پیچھے رہ جائے گا اور پھر بریکنگ نیوز کچھ اور آ جائے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اسی سپیڈ میں جس طرح سے بلاول صاحب, طارق فاطمی صاحب اور ہماری جو حکومت ہے, یعنی کہ سیاست, ریاست اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان سب کو ایک پیج پہ آ کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں nothing is impossible to achieve. We will achieve the desired goal, especially جب چائنا نے آپ کو جس انداز میں سفارتی مدد فراہم کی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اب دیکھیں 15 میں سے 14 ممالک جو ہیں وہ اس پہ غزہ کے اوپر جو ہے جنگ بندی کی بات کرتے ہیں, جبکہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو امریکہ کا یہ کردار جو ہے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کو پھر جو ہے وہ ایک پلٹا کھائے, کیونکہ ظاہر ہے اس خطے کے اندر چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے امریکہ کی, اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے فی الحال جو انہوں نے کاغذی یہاں گیدڑ, میں تو اس کو شیر نہیں کہہ سکتا, کاغذی گیدڑ جو کھڑا کیا اس کو آج کل بھارت کہتے ہیں. بھارت جو ہے اندرونی طور پر مختلف مشکلات کا شکار ہے, جن میں اس ٹائم پہ 33 آزادی کی موومنٹس جو ہیں وہ جاری ہیں. لیکن یہاں مجھے ایک امیڈیٹ کمرشل بریک کی کال دی جا رہی ہے. آپ نے بریک کے بعد میں آؤں گا مرزا اختیار بیگ صاحب کے پاس, تو وہ جو آپ نے ایک کاروباری پہلو اس پوری صورتحال کا آپ نے اس کی جانب نشاندہی کی ہے, میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار بیگ صاحب, سر گفتگو آپ نے سنی, عبداللہ گل صاحب نے اس پوری صورتحال کا ایک کاروباری پہلو اس کی طرف نشاندہی کی ہے. بھارت جو اپنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر چوڑا ہوتا پھر رہا تھا, بھارت کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کی حیثیت حاصل بالکل تھی, آج بھی وہ ایک بڑی منڈی ہے, لیکن یہ جو عمومی طور پہ اتنی جوتے بازی ہوئی ہے بھارت کی, اس پوری صورتحال میں امریکی صدر کی انٹرونشن اور اس کے بعد ٹیسلا جیسی کمپنیوں کی جانب سے منفی خبروں کا بھارت کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے مثبت خبروں کا آنا, پھر پلس یہ ایپل آئی فون کی جو حوالے سے خبریں آئی ہیں, کتنی حد تک یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا یا بھارت کے لیے منحوس خبریں ہیں؟ دیکھیں ہمارے لیے تو حوصلہ افزا ہے, کیونکہ یہ وہ FDI تھا
جو انڈیا میں انویسٹمنٹ کیا جانے والا تھا، اور یہ چائنا پہ جو اضافی ٹیرف، ریسیپروکل ٹیرف جس کو کہتے ہیں، لگنے کی وجہ سے یہ آئٹمس اب چائنا سے بارے میں نہیں آئے تھے. 200-250% ڈیوٹی دے کے کوئی بھی اس کو نہیں منگوا سکتا تھا. لہٰذا یہ طے ہوا کہ بھائی انڈیا میں ان کی مینوفیکچرنگ کی جائے، اور یہ ہیوی انویسٹمنٹ تھے. لیکن ان واقعات کے بعد واضح ٹون میں چینج ہوا. جو پریزیڈنٹ آف USA کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس نے کہا انڈیا میں یہ نہیں بنے گی. ایپل آئی فون کو بھی منع کرا ہے، ٹیسلا کو بھی منع کرا، اور انہوں نے یہ کہا ہے اگر انہیں چاہیے یہ بزنس تو وہ امریکہ میں آ کے انڈسٹری لگائیں، 0 ٹیرف پہ میں ان کو بیچنے کی اجازت دوں گا. یعنی وہ مقامی لوگوں کو جاب دیں، مقامی سرمایہ کاری کریں. وہ امریکہ جس کو انڈیا اٹریکشن دے رہا تھا نئی سرمایہ کاری کی انڈیا میں، وہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ نے اگر لینا ہے یہ انویسٹمنٹ تو ہم آپ امریکہ میں کریں اور ہم آپ کو 0 ٹیرف دیں گے. تو یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے اور بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے 2-3 چیزیں اور نوٹ کی ہوں گی ڈونلڈ ٹرمپ کی. ایک، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اضافی بزنس کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، انہوں نے ریسیپروکل ٹیرف پہ بھی کہا کہ ان کی ٹیم آ رہی ہے، اور ابھی ہماری 2-3 دن سے میٹنگیں تھیں. ہم نے بالکل سیٹ اسٹریٹجی وہاں کے ایمبیسڈرز اور کامرس منسٹری نے بنا لی ہے. ہم جا رہے ہیں اور ہم $1 بلین کی کاٹن اور $500 ملین کے سویابین مزید امریکہ سے خریدیں گے، جس کے نتیجے میں اس کی جو کنسرن تھی کہ میرا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے، وہ آدھا رہ جائے گا. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بدلے میں وہ پاکستان کو 4%, 5% ٹیرف کم کر سکتا ہے. تو یہ ہماری جیت ہوگی، کیونکہ باقی ممالک جو ویتنام ہے، جو بنگلہ دیش ہے، جو انڈیا ہے، جو چائنا ہے، ان کے ٹیرف ہم سے بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایک اپارچونٹی پاکستان کے لیے دروازہ کھول رہا ہے. تیسری چیز جو انہوں نے بات کی کہ پاکستان میکس ایکسلنٹ پروڈکٹس، یہ کسی پریزیڈنٹ کسی ملک کے نکلنا بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسی. اور یہ الفاظ ہیں، اس میں نہ کوئی کمی تھی نہ زیادتی تھی کہ پاکستان میکس ایکسلنٹ پروڈکٹس، دے آر انوویٹو. اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت. ڈونلڈ ٹرمپ آن لائن آن ایئر انہوں نے یہ باتیں کری. تو دیکھیں پاکستان کو جب ایک عزت ملنا شروع ہوتی ہے گلوبلی، الحمدللہ، اس میں امریکہ بھی پھر شامل ہو جاتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے اور دنیا کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو انڈیا سمجھ رہا تھا کہ چائنا پہ جو ٹیرف بڑھانے کے بعد سب مارکیٹ، سب انویسٹمنٹ میرے یہاں جائیں گے، اس کی غلط خیالی تھی. کیونکہ چائنا سے وہ دوبارہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ٹیرف آلریڈی کافی کم کر دیا، مزید کم کریں گے. وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ امپورٹنٹ چپس جو بنتے ہیں، جو پوری گاڑیاں جس سے اور پورے الیکٹرانکس آئٹم چلتے ہیں پوری دنیا میں، اس کی سب سے بڑی پروڈکشن جو ہے مینوفیکچرنگ وہ چائنا میں ہے. تو یہ راتوں رات نہیں بدلیے. ہی از اے ہارڈ نیگوشیٹر، ہی از اے اسمارٹ گائے، ہی از اے روتھلیس بزنس مین، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کر رہا ہے اور کیوں نہیں. لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ ابھی جس طرح ہم چل رہے ہیں، ہم اس کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. کل میں تھا US کے نیشنل ڈے تھا، اس میں امریکن ایمبیسی میں جو اسلام آباد میں، شہباز صاحب نے کہا اور ایڈمٹ کرا کہ جی ان کا ایک پیس کا رول ہے جو انہوں نے ادا کرا ہے. ہم نے ان کی بات مانی. بالکل. جب سیز فائر ہمیں آفر کیا گیا. اچھا، ہم نے تو اس حوالے سے کبھی نگیٹ کیا ہی نہیں نا، یہ تو بھارت تھا جو استدلال کر رہا تھا. نثار چیمہ صاحب، سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضور والا جناب، میں آپ سے اسے ایک مسرت کے موقع پر مبارکباد دے کر کے پھر اگلا سوال داغوں گا. پاکستان کو انسداد دہشت گردی کمیٹی کا شریک چیئرمین سلامتی کونسل میں جو ہے وہ چن لیا گیا ہے. حضور، پے در پے اب یہ جو کامیابی الحمدللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا مقدر کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ ایک حکمراں پارٹی کے رکن کی حیثیت سے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. اپنا حصہ وصول کر لینے کے بعد اس ایک بات پر ذرا تبصرہ تو فرمائیے حضور، اس وقت مسرت کا عالم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہم اس قابل کہاں. حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والا یہ ملک جو ہے، مملکت خدا آزاد پاکستان جو ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ اعزاز جو ہے وہ جس فرد کو بھی ملے اس کے لیے بہت بڑا اعزاز و سعادت ہے. سچی بات یہ کہ اس وقت جو عسکری قیادت ہے
یہ بالکل وہ اس اعزاز کی حقدار ہے, کریڈٹ کی حقدار ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سول حکومت ہے اس وقت, وہ اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان پوری دنیا میں اس کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے. دیکھیں ہندوتوا کے جو فلسفے کے لمبردار ہیں وہ پوری دنیا میں رسوا ہوئے ہیں, بالکل ننگے ہوئے ہیں. ان کو یہ ہے کہ ان کا یہ حکومت ہو, ان کی فوجی قیادت ہو, ان کا میڈیا ہو, پوری طرح ناکام بھی ہوئے ہیں, بے نقاب بھی ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ یہ ہمارا رعب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قائم کیا ہے پاکستان کا. وہ بڑکے مارتے رہے ہیں. ہم نے عملی میدان میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری افواج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان سے سپیریئر ہیں, ہماری ایئر فورس ان سے سپیریئر ہے. وہ بڑے ان کو مان تھا, بڑا فخر تھا اپنے رافیل طیاروں پہ. وہ ان کو بھی یہ ہے کہ پوری دنیا نے گرتے ہوئے دیکھا, اور اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہمارا کوئی جہاز نقصان نہیں ہوا. عجب کہ یہ ہے کہ ان کے 6 یا 7 جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. بالکل ابھی آہستہ آہستہ وہ ماننے پہ مجبور ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ کئی چیزیں جو ہے وہ پہلی دفعہ نور اللہ عارفین صاحب ہوئی ہیں, پوری دنیا نے دیکھی ہیں. اور اس کا کریڈٹ بلا شبہ آپ وزیر اعظم کو دیں گے کہ دیکھیں پہلی دفعہ چین اگرچہ مدتوں سے کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے, لیکن اس طرح کی مؤثر اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ پہلی دفعہ دنیا نے دیکھی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ مل کر کے کھیلنے کے فیوز بھی ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو ہے نور اللہ عارفین صاحب یہ ہے کہ ترکی بھی اگرچہ ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور بہت دلی طور پہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن اس کی بھی یہ ایک افیکٹو پارٹنرشپ جو ہے, ایک بردرلی پارٹنرشپ, وہ بھی دنیا نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. جہاں یہ ہے کہ اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ ہندوستان کے پاس پہنچے اور اسرائیل کی مکمل حمایت ان کو حاصل تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا کی اور ٹرکی کی بھی مکمل حمایت ہمیں حاصل تھی. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ پاکستان, ٹرکی اور آذربائیجان کا جو یہ دیکھیں یہ جو رکنی جو ہے, یہ اتحاد جو ہے, یہ اتحاد ثلاثہ جو ہے, یہ بھی پہلی دفعہ دنیا نے اس سے ایک مؤثر انداز میں دیکھا ہے. اس کا تجربہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی اسٹیٹسمینشپ جو ہے وہ اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا. بالکل سر دیا, بالکل سر دیا. ایک طرف چائنا کے ساتھ اس طرح کی یعنی موسٹ افیکٹو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ترکی کے ساتھ, ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ یہ باقی ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ. گاٹ یور پوائنٹ سر. انفارچونیٹلی یہاں مجھے امیڈیٹ بریک کی کال دی جانے والی ہے, لیکن میں بریک پر جانے سے پہلے عبداللہ گل صاحب کے پاس ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. حضور سوال بڑا دلچسپ ہے, آپ کو انتظار کی زحمت بھی اٹھانی نہیں پڑے گی. بہادروں کے ساتھ دنیا کا عمومی رویہ کچھ مختلف ہوتا ہے. یہی پاکستان تھا جو پوری دنیا میں جو ہے وہ بھارت کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے, بلوچستان میں جو بھارتی حرکات ہیں ان کے حوالے سے ڈوزیر لے کے گھومتا رہتا تھا اور کوئی ہمیں لفٹ نہیں کراتا تھا. اور اب آپریشن بنیان مرصوص کے بعد دنیا کا عمومی رویہ ہمارے ساتھ جو ہو گیا ہے, میرا خیال ہے آپ اس پر زبردست تبصرہ کر پائیں گے. حضور یہاں ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد سیدھا آپ کے پاس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. جی عبداللہ گل صاحب, سر بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا کہ بہادروں کے ساتھ دنیا کا عمومی رویہ قطعی مختلف ہوتا ہے. سر پاکستان کے ساتھ جو عمومی طور پر پاکستان کے ساتھ جو رویہ تھا دنیا کا آپریشن سندور کی تباہی سے پہلے اور بنیان مرصوص کے لانچ کیے جانے کے بعد, اب اس میں قطعی طور پر جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے, جس کے فیوز و برکات میں اور آپ من حیث القوم کے طور پر جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں. کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ وہ دنیا بہادروں کی ہوتی ہے اور لک فیورز دا بولڈ, جو بہادر ہوتے ہیں. ہم نے یقیناً بنیان مرصوص کے بعد الحمدللہ ایک بڑی زبردست تاریخ ساز جو ہے کامیابی کی, اور یہ صرف ایک ملک کی دوسرے ملک کے اوپر فتح نہیں تھی
بلکہ ایک مغرب کے ایک ایجنڈے کے جو ہے وہ ہم نے للکار دیا یا ان کو ہم انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آپ جس کو گھوڑا سمجھ بیٹھے تھے وہ تو خچر نکلا، گدھا بھی میں نہیں کہوں گا، وہ خچر نکلا۔ اس لیے مقصد یہاں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بھارت کو جو اس کی جگ ہسائی ہوئی، اس کو پولیٹیکل، اس کو ڈپلومیٹک، اس کو ملٹری، اس کو اسٹریٹجک اور اس کو جو فائنینشیل آئسولیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ بھارت تھا جس کو ماضی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لینا کہ جس طرح سے ٹیسلا اور ایپل کو جو ہے منع کیا گیا ہے، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو $450 بلین کی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے جس کا بنیادی سورس جو ہے وہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک ہیں جو وہاں انویسٹ کر رہے ہیں، اب وہ اپنا جو انکم ہے وہ وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر نکالنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جو ہے یہ ایک پاکستان نے ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کریٹ کرنے جا رہا ہے، اور دنیا اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کیا بھارت ہی وہ ملک ہے یا کوئی اور بھی اس ریجن کے اندر ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے۔ جس طرح سے کنگ آف دا اسکائز کو کہا گیا کہ وہ پاکستان ایئر فورس ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے کنونشنل ڈومین کے اندر یعنی کہ روایتی جنگ میں نور العارفین صاحب ہم نے ان کو جو ہے وہ شکست دی۔ نیوکلیئر کی تو بات بعد میں آتی ہے۔ اب جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کی جو کامیابی کی اصل وجہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام حقائق جیسے 151 پیجز کا جو ڈوزیئر بلوچستان میں دیا وہ تو موجود تھا نا، دنیا کو معلوم تھا، لیکن پھر اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا کہ پاکستان پورے عالم اسلام کے اندر ایک فاتح بن کے، ایک نیوکلیئر ریسپانسبل طاقت بن کے باہر نکلا اور اس ریجن کے اندر ڈومینیٹ کیا۔ آپ پاکستان کا یہ دیکھیں کہ فائنینشل ایسپیکٹ کتنا اہم تھا کہ جنگ ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف جو ہے آپ کا لون سینکشن کر رہا ہے اسی دن، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کو 80 کروڑ کا لون کیا، لیکن بہرحال ہم اس سے آگے جائیں گے۔ میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو چین کے ساتھ اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک جو بھی ریلیشن ہے، لیکن اب یہ ایک بھائیوں والا، ایک آہنی بھائیوں والا جو ہے ریلیشن شپ قائم ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جیسے جنگ کے ذریعے ہم نے ایک بہتر پیڈسٹل، ایک بہتر مقام حاصل کیا، اب ہمیں اپنی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کوششیں جو ہیں وہ اسی انداز میں، مضبوط انداز میں، جارحانہ انداز میں، افینسو پوسچر کے اندر ہمیں لوگوں کو اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے، بتانا ہے، تاکہ پاکستان کو جو ہے سرخرو ہو ہر مقام پہ۔ یہ معیشت کوئی پرابلم نہیں ہوتی، یہ پاکستان میں آ جائے گی، ماضی میں بھی آتا رہا۔ پاکستان جرمنی کو قرضہ دینے والا ملک بھی تھا، ایک زمانے میں عرب دنیا جو ہے ہمارے چندے سے چلتی تھی، یہ بھی میں آپ کو بالکل حقائق کے اوپر بات کروں گا۔ ہم جو ہے آسمان میں خلا میں تب پہنچ گئے تھے جب مغرب جو ہے وہ سویا پڑا تھا۔ چین کے جب صدر آئے تو پاکستان کی پیکو انڈسٹریز کا دورہ کیا، جہاں 1 گھنٹے کا وزٹ تھا وہ 8 گھنٹے پر محیط ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں دنگ رہ گیا ہوں پاکستان کی انجینئرنگ، جو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اور جو اس کی جو کامیابی ہے، میں حیران ہو گیا ہوں کہ پاکستان کیسے کامیابی کے زینے طے کر رہا ہے۔ تو یہ ہم تب یہ تمام کامیابیاں سر آپ کی بات سے جو ہے وہ جب ہم دل یہ چاہ رہا ہے کہ نشاط ثانیہ کی یہ داستان کبھی ختم نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ایک سرٹن ٹائم ہے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، سر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لے کر کے پھر میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا۔ نثار چیمہ صاحب بھی موجود ہیں، حضور کیا فرمائیں گے؟ سر قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس خطے کا کون شہنشاہ ہوگا، اس کا فیصلہ ہونا تھا اور وہ فیصلہ ہو گیا۔ دوسری چیز، پہلی بار ہم نے 3 سٹیجز پہ کامیابی حاصل کی، سفارتی سطح، ڈپلومیٹک، واک اوور۔ آج درجنوں ملک ہمارے ساتھ ہیں اور انڈیا کے ساتھ سوائے اسرائیل کے کوئی نہیں کھڑا۔ بالکل اکنومیکلی جیسے بتلایا عبداللہ صاحب نے کہ آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آئی ایف سی، ورلڈ بینک ایک ساتھ پروگرام، اور کسی نے کوئی جھجک نہیں کی، اپنے بورڈ میٹنگ میں کوئی ریزرویشن، خدشات نہیں اظہار کیے۔ انڈیا نے پوری کوشش کری کہ میٹنگ موقع ہو اور ایجنڈا جو ہے وہ چینج ہو جائے، ریوائزڈ ہو جائے، سسپینڈ ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ اور تیسری تھی دفاعی، اس میں ایک لفظ نہیں بولوں گا، پوری دنیا کو ایک دوسرے سے زیادہ پتہ ہے کہ جو انڈیا کو سب کی ایک چیز کی کمی ہے، صرف 3 چیزیں تو حاصل کر لی ہیں، اور وہ چوتھی چیز آپس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسٹیبلش کر لیں تو ہم واک اوور کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا وقت ہے، آنے والی نسلوں کو فخریہ ہم بتا سکیں گے کہ پاکستان
किस मुल्क का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। निसार चीमा साहब, सर हुजूर आपकी तरफ से कोई जुमला अगर आए तो फिर उसके बाद हम वाइंड अप की तरफ जाएं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये 6-7 मई से पहले और 10 मई के बाद के दुनिया के जज्बात पाकिस्तान के बारे में यकसर बदल गए हैं, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया में एक बावकार मुल्क के तौर पर, बावकार कौम के तौर पर और सर फख्र से बुलंद करके अब यह है कि इस काबिल हुआ है एक आदमी बरादरी के सामने, उसका जो इमेज बुलंद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हिंदुस्तान की दहशतगर्दी, उसकी जारहियत, उसकी शिकस्त, उसका झूठ, उसकी बेबुनियाद निजाम तराशियां, हर चीज जो है वो बेनकाब हुई है। और 100/100 के अब देखे ना, आए दिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कहते हैं, जब कहते हैं उनके कि जी हम कश्मीर का मसला हल करवाने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, तो ये देखें ये कि इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जो कभी कश्मीर का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं थे, आज बार बार वो कहते हैं, बार बार कहते हैं। और फिर ये है कि देखें, ये हकीकत ये है कि उन पे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान का जो नया इमेज सामने आया है, उससे ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां भी हैं वो फख्र से सर बुलंद करके चलने की काबिल हुए हैं। अल्लाह ताला फख्र इंबिसात की इस एक फ़ज़ा को हमेशा हम पर बरकरार रखे। परवरदिगार आलम, तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मशकूर हूँ कि आपने हमारी शो में शिरकत के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाअल्लाह कल फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।